سلام لے لو۔ الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی نبیہ المصطفیٰ رسولہ المجتبیٰ امینہ علی وحی السماء خاتم الرسل والانبیاء سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء ومن بہدیہم اقتدى الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ معزز سامعین کرام، ناظرین اعظام، الحمدللہ ہم سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس شریف چھٹی شریف کی مناسبت کے ساتھ مختلف نشستوں میں جمع ہو رہے ہیں، آپ کی تذکار جمیل کے ساتھ لذات ایمانیہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اور آپ کے کمالات، آپ کے اقوال، آپ کے احوال وہ عالم اسلام کے لیے مشعل ہدایت ہیں، مینارہ نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کامل ولی کو قبول عام عطا فرمایا اور مرجع خلائق فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت رکھ دے گا۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر حضرت جبریل امین کو بلا کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس شخص سے محبت کر۔ تو حضرت جبریل امین رب تعالیٰ کے حکم سے اس خاص شخص سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر پورے آسمان میں اور آسمان میں رہنے والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر یہی محبت زمین والوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے، حتیٰ کہ محبت الہی، محبت جبرائیل اور محبت اہل السماء کے بعد اہل الارض، اہل زمین بھی اسی شخص کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں جس سے پہلے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل اللہ ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ مقربین ہیں۔ اور حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج جو دنیا ان کے مزار کے گرد نظر آ رہی ہے اور صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے پروانے یہ یوں ہی نہیں ہیں، اللہ نے معین الدین کی محبت کو ان لوگوں کے دلوں میں اتار دیا ہے۔ فرشتے بھی اس ذات سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یاد کا سامان اس طریقے سے کرتا ہے کہ پھر مخلوق اس شخص کو بھول نہیں پاتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے یہ پوچھا کہ یہ حق فرید یا فرید، یہ کیا آوازیں ہیں؟ یہ لوگ فرید فرید کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا، انہوں نے کہا یہ جو بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے ساری زندگی رب کو بھلایا نہیں، انہوں نے رب کو یاد کیا ہے، اور رب کا وعدہ ہے جو مجھے یاد کرے پھر میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ یہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے ہیں، اب اللہ ان کو فرید فرید کروا کے یاد کروا رہا ہے۔ اب لوگ فرید فرید کر کے انہیں یاد کرتے ہیں، کیوں؟ کہ فاذکرونی اذکرکم۔ لہٰذا یہ جو اللہ کے ولی ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، فرید الدین گنج شکر ہوں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے، قادریہ کے، نقشبندیہ کے، سہروردیہ کے، ان کے مزارات پر جو ہجوم نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اللہ ان کو محبوب ٹھہراتا ہے۔ یوں تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اور بھی بڑے مشائخ ہیں، لیکن چشتیہ سلسلے کی جو نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ ہے، جو شہرہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کو خواجہ معین الدین اجمیری کے ذریعے سے ملا ہے، وہ کسی اور کا نصیب نہیں ہوا۔ اگر آپ چشتیہ سلسلے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابو اسحاق شامی یہ پہلے بزرگ ہیں جن کے ذریعے سے چشتیہ سلسلہ چلا ہے۔ یہ وہ بزرگ تھے
کہ جو ایک اور بڑے بزرگ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی ملاقات کو جایا کرتے تھے، یہ دینور کے علاقے میں. اور یہ جو دینور کا علاقہ یہ مغربی ایران کا علاقہ ہے، کرمان شاہ کے قریب کا علاقہ ہے. تو حضرت ابو اسحاق شامی ان سے ملنے کے لیے خراسان کے علاقے سے جایا کرتے. تو جب ان سے ملنے خراسان سے کرمان شاہ کے علاقے کی طرف جاتے تو درمیان میں ایک قصبہ پڑتا ہے جسے چشت کہا جاتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ چشت کے علاقے کو بھی اولیاء نے خود بسایا تھا. اولیاء نے اس لیے بسایا تاکہ یہاں لوگ آئیں، اولیاء کا فیضان پائیں، مجالس ذکر میں شامل ہوں، دروس کو سنیں، واعظ و نصیحت سنیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. اس قریے کا مقصود ہی یہ تھا بنانے کا کہ لوگ یہاں پہ آ کے نور ہدایت لے کے جائیں، نور توحید لے کے جائیں، نور رسالت لے کر جائیں. تو چشت کا جو قریہ ہے اس کی بنیاد ہی ہدایت پر ہے، نور پر ہے، اصلاح پر ہے. اس قریے سے جب خواجہ صاحب تشریف لے جاتے ابو اسحاق شامی حضرت ممشاد دینوری سے ملنے کے لیے، تو جب وہاں اپنے مرشد سے ملنے کے لیے جاتے تو وہ پیار سے اپنے اس مسترشد کو یعنی ابو اسحاق شامی کو چشتی کہا کرتے تھے. اور آپ نے یہ ایک طرح سے دعا بھی دے دی. آپ نے فرمایا کہ آپ کو دنیا ابو اسحاق چشتی کہا کرے گی اور جو آپ کے مرید ہوں گے انہیں دنیا چشتی کے نام سے پہچانا کرے گی. تو یوں چشتی سلسلہ جو ہے حضرت ابو اسحاق شامی سے چلا ہے. لیکن جو شہرت چشتی سلسلے کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ملی ہے وہ کسی اور سے نہیں ملی. الغرض خواجہ صاحب نے اجمیر کو اپنا مرکز بنایا، لیکن جس دور میں آپ اجمیر میں تشریف لے کے آئے اس کے بارے میں سید محمد بن مبارک کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی کتاب سیر الاولیاء کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت حالات ہندوستان کے کچھ اس طرح کے تھے کہ ہندوستان مشرق سے لے کر مغرب تک سارے کا سارا کفر و شرک میں لتھڑا ہوا تھا. ہر طرف کفر کا اور بت پرستی کا دورہ تھا اور مغرور لوگ خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے. کچھ لوگ پتھروں کو پوجتے، کچھ لوگ درختوں کو پوجتے، کچھ چوپایوں کو پوجا کرتے. اس ماحول میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے اور ساتھ وہ ایک ربائی کی صورت میں وہ حال اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہما غافل از علم دین و شریعت، ہما بے خبر از خدا و پیمبر، نہ ہرگز کسے دیدہ ہنجار قبلہ، نہ ہرگز شنیدہ کس اللہ اکبر. حال یہ تھا کہ سب لوگ دین اور شریعت سے بے خبر تھے، خدا اور پیغمبر سے ناواقف تھے. کسی نے قبلہ کی سمت نہیں پہچانی تھی اور نہ کسی نے صدائے اللہ اکبر سنی تھی. ایسے پرآشوب دور میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب اجمیر میں تشریف لائے تو اسی کو قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم کے اندر کیسے قلم بند کیا. آپ فرماتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم یوں ہی ان کو سلطان ہند نہیں کہتے، یہ وہ کامل ولی ہے جس نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا. حتیٰ کہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے آپ کے مرشد کی نسبت کے ساتھ کہ ایک دن آپ کے مرشد جوش میں آئے اور اپنے خلفاء کو جمع کر کے فرمانے لگے کل صبح جو میرے دریچے سے میرا دیدار کرے گا اسے یہ مجدہ ہے کہ وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا. لیکن پابندی یہ ہے کہ یہ خبر کسی غیر کو نہ دی جائے، یہ انعام فقط میرے خلفاء کے لیے ہے. اب رات ہوئی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ غور و فکر کرنے لگے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میرے دریچے سے صبح جو مجھے دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، یہ کیسا عظیم دیدار ہے. میں تنہا یا خلفاء تنہا اس سے مستفید کیوں ہوں؟ ولی کامل کے دیدار سے اگر جنت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حق اوروں کا بھی ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ساری رات تفکر کے بعد آپ ایک نتیجے پر پہنچے
صبح جب دریچہ خواجہ عثمان ہارونی نے کھولا تو کیا دیکھا؟ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں کا سمندر ہے۔ حضرت عثمان ہارونی حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا خلفاء میں سے کس نے جسارت کی ہے کہ عامیوں کو خبر کر دی؟ یہ تو انعام خلفاء کے لیے تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آگے بڑھے اور عرض کیا مرشد یہ جسارت میں نے کی ہے۔ فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے سوچا، ساری رات یہ سوچا کہ آپ کے دیدار سے جنت اگر نصیب ہو جانی ہے تو تنہا میں دیدار کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، اگر اس دیدار سے لاکھوں کا فائدہ ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ مرشد میں نے اس لیے ساروں کو اطلاع دی ہے۔ تو جن کی مخلوق کے لیے درد کی کیفیت یہ ہے، گداز کی کیفیت یہ ہے، جو مخلوق کا درد رکھتے ہیں، انہیں غریب نواز نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے، سلطان الہند نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہندوستان میں نور اسلام نظر آ رہا ہے۔ آپ کی جو کرامات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے ملفوظات، آپ کے اقوال، آپ کے احوال وہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے کچھ اقوال آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ولیوں کے اقوال اور احوال وہ ہیں جن کے لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اقوال الاولیاء جندم من جنود اللہ۔ ولیوں کے جو اقوال ہوتے ہیں وہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کا دل مردہ ہو جائے وہ ولیوں کے اقوال سنے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، کامل مطالعہ بالاستیعاب مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مرشد کامل عطا فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل اللہ کے اقوال وہ مرشد کامل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ جب اولیاء اللہ نگاہوں سے اوجل ہو جائیں، بسد تلاش بھی لوگوں کو کوئی ولی نہ ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس زمانے میں اسے اللہ کے ولیوں کی ارشادات، ملفوظات، اقوال انہیں پڑھ لینے چاہیے، انہیں ولی کامل کی صحبت میسر آ جائے گی۔ آج بھی وہی دور ہے کہ اولیاء اللہ کی تلاش کے باوجود بھی لوگوں کو مرشد کامل ہاتھ نہیں آتا، تو آج بھی کشف المحجوب ہمارے لیے رہنما ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اقوال ہمارے لیے دلیل العارفین ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کے اقوال میں سے چند اقوال یہاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جس جہاں کے آپ شہنشاہ ہیں، وہ طریقت کا جہاں ہے، وہ معرفت کا جہاں ہے، وہ حقیقت کا جہاں ہے، اس ولی سے ہی پوچھ لیا جائے طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ یعنی حکم خدا اور حکم مصطفیٰ پر جب بندہ گامزن ہو جاتا ہے، یعنی قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو جائے اور اس پر ثابت قدم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اس جہاں کے دروازے کھول دیتا ہے جسے طریقت کہا جاتا ہے۔ اور یہ طریقت وہ ہے کہ جس جہاں میں انسان کا دل، اس کا باطن حکم الہی کا پابند ہو جائے، جہاں آپ کی کیفیات اور آپ کے جذبات حکم الہی کے پابند ہو جائیں، آپ کے اندر صبر آ جائے، آپ کے اندر شکر آ جائے، اطاعت آ جائے، آپ میں سے حسد ختم ہو جائے، لالچ ختم ہو جائے، کینہ اور بغض ختم ہو جائے، تعصب و عناد ختم ہو جائے، ہر قسم کی باطنی بیماری ختم ہو جائے تو اسے طریقت کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص طریقت پر مستقل مزاجی کے ساتھ ثابت قدم ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر وہ جہان روشن فرما دیتا ہے، اس جہاں کے دروازے کھول دیتا ہے جسے جہان معرفت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر انسان کو وہ مقام ملتا ہے جس کی بابت حضور فرما رہے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا، معرفت نفسی حاصل کر لی، اسے معرفت ربانی مل جاتی ہے کہ تو ہی رہے، میں نہ رہوں، اپنی نفی ہوتی رہے اور رب تعالیٰ کی ذات کا اثبات ہوتا رہے، اسے عرفان الہی مل جاتی۔ اور جو یہاں ثابت قدم ہو جائے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کسی شخص کی زبان سے جو بات نکل جائے رب تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے، بندہ رضائے الہی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ خواجہ صاحب کے ملفوظات میں سے آپ کے سامنے ایک قول رکھا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ نشست میں خواجہ صاحب کے ملفوظات مزید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ظاہر و باطن کی بالیدگی کا سامان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔